پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے مشرکین کی طرف بھی دعوت پہنچائی. منافقین بھی تھے، ان میں بھی اب وہ منافقین بظاہر تو اپنے آپ کو ایمان کا اعلان کر چکے تھے، لیکن اندر سے منافق تھے. وہ بھی آتے ہوتے تھے مسجد نبوی میں، وہ بھی سنتے تھے. تو چلو اس میں قرآن مجید کا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو وہ سن لیتے تھے. تو یہ معاملہ ان کا چل رہا تھا، اس طرح سے یہ سلسلہ جاری تھا. اب یہ سلسلہ چلتے چلتے ایک چیلنج اور تھا مدینہ منورہ کے یہود کے مذہبی لیڈرشپ تھے کہ وہاں کے 3 قبیلے تھے. یعنی اب ظاہر ہے کہ تھے تو وہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل کے لوگ ہی تھے، لیکن انہوں نے بھی پھر عربوں کے سٹائل میں اپنے اپنے قبیلے بنا لیے تھے الگ الگ فیملیوں کے. اور ایک مشہور تھا بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. یہ 3 قبیلے تھے اور انہوں نے ایک اچھے چھوٹے چھوٹے قلعے سے بنا دیے ہوئے تھے اور یہ اچھے ایگریکلچرل ایریے میں اچھے اسٹیبلش تھے. تو وہ لوگ تھے اور ان کا پھر یہ بھی تھا کہ وہ ایگریکلچر کا کام بھی اچھا کر لیتے تھے، اس لیے انصار ان سے کروا لیتے تھے کام. اور دوسرا یہ بھی تھا ان کا معاملہ کہ یہ اپنا ٹیکنالوجی ان کی اچھی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے انہوں نے جو کچھ ٹیکنالوجی سیکھی ہوئی تھی تو اسی پہ یہ کرتے تھے. تو پھر انصار انہی سے ہی کام کراتے تھے. تو یہ بزنس ان کا بڑا اچھا اسٹیبلش تھا، فائنینشلی بہت سٹیبل تھے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کیا کہ ان سے کہا کہ بھائی ہم یہ کیوں نہ کریں کہ معاہدہ کر لیں. اب جو یہود کے یہ 3 قبیلے، یہ اوس اور خزرج کی نسبت یہ چھوٹے تھے اور انہیں یہ تھا، ان کا ٹھیک ہے جناب بالکل ہم کر لیتے. اور ان لوگوں نے یہ ایگریمنٹ کیا کہ جناب ہم پوری آپ کے ساتھ کوئی ہم ایسی غلط حرکت نہیں کریں گے. ایگریمنٹ یہ تھا. اور جب کوئی اگر باہر سے کوئی جنگ آئے گی تو ہم آپ کے ساتھ پوری مدد کریں گے. پلان یہ تھا، پورا ایگریمنٹ یہ تھا. اور اس ایگریمنٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا تھا بھی آپ اپنے دین کے لحاظ سے عمل کریں، جیسے دل چاہے آپ اپنے ڈیسیجن خود کیا کریں. تو اس حد تک ان کی آزادی تھی، تو وہ بھی رہی ان میں. تو یہ ایک چیلنج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حل کیا. اب دوسرا خارجی چیلنج تھا باہر سے کہ مکہ مکرمہ کے مشرکین کو اب یہ نظر آ رہا تھا کہ یار جن پہ یہ ظلم کر رہے تھے مکہ میں، تو اب یہ لوگ نکل کے ادھر آ گئے ہیں تو یہ تو ان کی سیکیورٹی جو ہے نا یہ کر لیں گے. چلو یہ پھر کہیں بڑی ان کی دعوت نہ پہنچے، تو چلو انہوں نے یہ ایک حملے کرنے شروع کیے اور اس کو گریلا کاروائیاں کرنے لگے. یعنی اس میں کیا کرنا کہ جیسے رات میں حملہ کرنا اور چلو اور کچھ نہیں، کوئی ایک بندہ مل جائے اس کو قتل کر دیا، یا اگر نہیں ملے کوئی جانور مل گئے جانور پکڑ کے لے گئے. تو ایک طرح کی چوری یہ کرنی شروع کر دی، یہ ڈکیتی کہہ لیں، یہ شروع کر دی ان لوگوں نے. اچھا، مشرکین قبائل کی طرف سے لالچ کا ایک چیلنج بھی آ گیا تھا. یعنی بہت سارے قبیلے تھے مختلف علاقوں میں پورے عرب میں، تو وہ ان میں لالچ کیا آ رہا تھا کہ یار یہ تو ایک بڑی ایک اچھی طرح کی حکومت بن رہی ہے، تو اس سے کوئی ہمیں چیلنج نہ ہو، اور اچھا یہ فائنینشلی زیادہ سٹیبل ہوں گے، چلو جا کے اسی طرح لالچ آ رہی تھی کہ یہیں پہ حملہ کر کے ہم کچھ نہ کچھ ان کی چیزیں چھین لیں. یہ عربوں کا ایک پرانا ہی کلچر تھا کہ ہر قبیلہ ایک دوسرے سے جنگیں کر کے ان کی چیزیں چھینتے تھے اور ان کے مردوں کو بھی اور خواتین کو بھی غلام بناتے تھے. تو وہ اسی طرح سے ابھی پلاننگ کر رہے تھے، کچھ چھوٹے چھوٹے حملے بھی کر لیتے تھے رات میں. تو یہ تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سیکیورٹی کا یہ کیا کہ کچھ صحابہ کرام کو دی رسپانسبلٹی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں خود چل کے مدینہ منورہ کے ہر طرف ایک چیک ضرور کرتے ہوتے تھے کہ وہاں پہ سیکیورٹی صحیح چل رہی ہے اور کوئی ایسا حملہ تو نہیں ہو رہا، تو اس کو چیک بھی کرتے رہتے تھے. تو یہ معاملہ تھا. اب یہ پہلے 2 سال میں یہ واقعہ چل رہا تھا، پہلی اور دوسری ہجری 622 اور 623 عیسوی کیلنڈر میں آپ اگر دیکھنا چاہیں تو یہ تھا. اب اگلا چیلنج آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم میں حل کیسے کیا. ایک تو حکومت کا قیام ایسے کیا کہ مسجد نبوی بنائی
اور سیکریٹریٹ بھی بن گیا، یہی مسجد ہی سیکریٹریٹ بن گیا کہ عین مسجد نبوی کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کمرے بنائے تھے، اس میں آپ کی فیملی تھی اور آپ وہیں سے مسجد نبوی میں آتے تھے۔ اب آپ کی جو پارلیمنٹ تھی تو وہی ڈسکشن چل رہی ہوتی تھی۔ اب اوس اور خزرج انصار ہی کی حکومت ابھی تک چل رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو ہی وہی سٹیٹس رکھا کہ بھی خود قرآن مجید میں حکم ہوا کہ امرہم شورا بینہم، کہ جب بھی آپ کو حکومت ملے تو مل جل کے آپ نے فیصلے کرنے۔ تو فیصلے آپ اسی طرح کرتے تھے، اور اس میں انہی کے جو مین لوگ تھے انصار کے، ان کو لازماً ان کو اپنے ڈیسیجن میکنگ میں ان کو ضرور شامل کرتے تھے، اور صرف انہی کو ہی نہیں بلکہ اور مہاجرین بھی شامل تھے، اسی طرح منافقین بھی شامل تھے، سب سے مل کے ہی ڈیسیجن لیا کرتے تھے۔ مہاجرین کا ایک فائنینشلی حل یہ کیا گیا، ایک تو اس کو مواخات یعنی وہ دونوں کو بھائی بھائی بنانا یہ کیا، اور پھر ایک صفہ، ایک چھوٹا سا ایک شہر، ایک طرح کا ایک کمرہ ایک مسجد نبوی کے ساتھ بنایا۔ اب یہ تھا کہ پھر بھی اور مہاجرین آ رہے تھے مکہ میں، تو جو آ گئے لیکن اب اور قبیلوں کے جو ایمان لا رہے تھے وہ بھی آ رہے تھے، تو ان کو اب ظاہر ہے کہ موافقات کے ذریعے جتنا ہو سکتا تھا، ظاہر ہے کہ مہاجرین بھی کچھ تھے، انصار بھی کچھ ہی تھے، چلو 100-200 کے قریب ہی فیملیز تھیں، تو یہ تھے، تو ان کو تو چلو دوستی ہوگی، لیکن اب نئے آئے تو ان کو کیا کریں؟ تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ میں ایک ایسا ایک کمرہ بنا دیا کہ یہاں آ کے وہ رہتے تھے، سوتے تھے، ٹریننگ کرتے تھے، کچھ دن میں آ کے فائنینشلی سیٹل ہوتے تھے۔ اب سیٹل کیا ہوتے تھے؟ یا تو اپنی ایگریکلچر یا پھر بزنس، جو بھی جس کی صلاحیت آتی تھی تو وہ اسی طرح اس پہ کرتے تھے، آہستہ آہستہ سیٹل ہوتے، تو پھر ایک گھر بھی بنا لیتے۔ اور اب مدینہ منورہ کی اس زمانے کی بس ایریا اتنا ہی تھا کہ جتنی آج کل کی مسجد نبوی ہے، بس اتنا ہی تھا، یعنی آپ یہ پورے کا آپ ایک چکر لگا لیں تو کوئی زیادہ سے زیادہ 1-2 کلومیٹر کے اندر ہی تھا۔ لیکن پھر تھوڑے تھوڑے ایریے پہ تھوڑا سا آگے جا کے اور آبادی بھی تھی، کچھ اور لوگ رہتے ہوتے تھے، اور فیملیز تھیں، پھر یہودیوں کے اپنے قبیلے بھی تھے، وہ بھی سیٹل تھے، تو یہ پورا مسجد نبوی سے چلتے ہوئے یہ تقریباً کوئی 10-12 کلومیٹر ہر طرف سے آبادی تھی۔ تو یہ اس طرح سے سلسلہ تھا، تو آہستہ آہستہ سیٹل ہونے لگا معاملہ۔ انصار میں یہ جو اوس اور خزرج کی جنگ باعث کے ابھی اثرات تھے، ابھی نفرت تھی، پھر بھی تو مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے لیکچرز کے ذریعے ان میں آپس میں دوستی پیدا کی۔ آپ سورہ آل عمران کی سٹڈی کر لیں، اب یہ 102 نمبر آیت میں پورا اس کا ذکر آیا کہ بھی دیکھو تم کیسے دشمن تھے، ایک دوسرے کو مار رہے تھے، اور اللہ نے تمہیں محبت پیدا کی، تو اب اسی پہ رہنا۔ اب جو نئے مسلمان آ رہے ہیں وہ بھی مسجد نبوی میں آ رہے اور قرآن مجید کیا یہ لیکچر جو ہے سن رہے۔ اچھا، اس میں کیا تھا کہ نو مسلم، اب یہ خاص طور پہ جو مختلف فیملیز جو ذرا دور دور تھے مسجد نبوی سے، ان کو حکم تھا کہ آپ لازماً مغرب کی نماز آپ یہاں پڑھا کریں۔ تو اب یہ ہوتا تھا کہ اسپیشلی قبا، یہ آبادی تقریباً 10 کلومیٹر تھی، اور وہ بڑا اچھا ایگریکلچرل ایریا تھا، وہاں سے بھی لوگ آتے ہوتے تھے، تو ان کو حکم تھا ڈیلی آپ آئے، تو ڈیلی آتے تھے ٹریننگ۔ اچھا، کبھی کسی کو مشکل ہوئی نہیں آئے تو کوئی بات نہیں، جو گئے ہوتے تھے ان کے اپنے دوست وہ آ کے ان کو پوری سچویشن بتا دیتے تھے۔ مدینہ منورہ کے مشرکین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ملاقات کرتے تھے۔ اب یہ مشرک کہاں تھے؟ ایک تو خود مدینہ منورہ کے اندر جو ابھی ایمان نہیں لائے ان میں، اور اس طرح کچھ اور آس پاس تھے، اس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے، اپنے صحابہ کرام کو بھیج دیتے اور قرآن پاک کی تلاوت کر کے ان کو کرتے تھے۔ اب یہ تلاوت ایسی ہوتی تھی کہ بالکل ان کو بات سمجھ میں آتی تھی کہ اصل بات کیا ہے۔ منافقین کا چیلنج تھا، اس کا مین لیڈر عبداللہ بن ابی تھا، اور اس کا مسئلہ کیا تھا کہ یہ خود بادشاہ بننا چاہ رہا تھا،
تو ایک سیاست کا ہی مسئلہ تھا، لیکن اب اس کی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت بن گئی تھی، تو وہ اب چیلنج یہ کر رہا تھا اور کچھ نہیں، چلو یہ چپ کر کے ہم پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ تو اب اپنے دوستوں کے لیے، کہ اپنے قبیلے کے لوگوں کے لیے کہ جن سے پرانی دوستی تھی ان کو سنانا کوئی نہ کوئی بات، تو اس کو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی کوشچن آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے، اور خود قرآن مجید میں اس کا پورا ذکر ہے۔ اس کی آپ اسٹڈی اگر کرنا چاہیں تو مدینہ منورہ کی جتنی صورتیں ہیں ان سب میں یہ ٹاپک منافقین کا چلتا ہے۔ سورۃ البقرہ پڑھ لیں، سورہ آل عمران پڑھ رہے ہیں، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، انہی کو پڑھ لیں تو اس کے اندر بہت سے ایشوز۔ پھر سورہ توبہ میں بھی بڑے منافقین کے جو کوسچنز ہیں ان کے آنسرز اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، تو وہ آپ کو ملے گی۔ اچھا، پھر اسی طرح جو یہود تھے تو ان کے ساتھ دوستی کا معاہدہ ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے لیکچرز کرنے لگے، اور اس میں دلچسپ معاملہ یہ ہوا کہ یہودیوں کے سب سے بڑے اسکالر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سب سے پہلے وہ ایمان لائے تھے۔ تو انہوں نے یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن جب سنا تو انہوں نے، وہ تورات کے بڑے اچھے اسکالر تھے، اور انہوں نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کے ارشادات ہیں، وہ فوراً ایمان لائے تھے۔ اب اس میں ان کے قبیلے کے لوگ اور ان کے جتنے کزنز بھی تھے ان کے دشمنی ہونے لگی کہ یار ہمارے سب سے بڑے اچھے اسکالر وہ بن کے ایمان لے آئے۔ اچھا، ان میں نفرت کیا تھی؟ نفرت یہ تھی کہ انہیں یہ پتہ تھا کہ جناب آخری رسول آئیں گے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ وہ آپ کے بھائیوں میں سے رسول آئیں گے اور آپ نے ان کی مدد کرنی ہے۔ تو وہ پوری روایت ان کے یہاں ابھی بھی موجود تھی۔ آج بھی آپ بائبل کے اندر آپ پڑھ لیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آخری لیکچر، تو اس میں خود یہ لکھا ہوا ہے بائبل میں کہ جناب آپ میں ہی آئیں گے، آپ نے یہ کرنا۔ تو یہ لوگوں کو پتہ تھا، لیکن ان کو اب یہ ضد صرف یہ آئی تھی کہ جناب یہ آخری رسول تو ہماری فیملی میں ہونے چاہیے تھے، ہمارے قبیلے میں ہوتے، یہ تو جناب بنی اسماعیل کے آگے، نہیں جی یہ تو ہم نہیں مان لائیں گے، تو اس لیے نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ جو اچھے لوگ تھے وہ آہستہ آہستہ ایمان لانے لگے۔ اچھا، خوارج کے لیے تو معاملات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوسچن آنسرز کی شکل میں اس کو حل کرنے لگے۔ اب خارجی چیلنج میں مکہ مکرمہ سے لوگ جو آ کے یہ کرنے لگے، اور کئی اور قبائل کے لوگ بھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو سیکیورٹی کی اور دوسرا دوستی کے معاہدے کیے۔ جیسے یہ بنو جوحینہ اور بنو زمرہ، یہ دو قبیلے تھے آس پاس کے ایریاز جو مدینہ منورہ کے پاس تھے، ان سے جا کے یہ ایک دوستی کا ایگریمنٹ کیا۔ اچھا، عربوں کی ایک یہ خوبی تھی کہ جب معاہدہ کرتے تھے تو پورا بھی کرتے تھے، پھر عمل بھی کر رہے ہوتے تھے، یہ خوبی تھی ان کی، تو اس پہ چل رہا ہوتا تھا سلسلہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب قرآن مجید میں سورۃ الحج میں ایک اجازت دے دی، اعلان جنگ، یہ اہل مکہ کے ساتھ۔ تو قرآن مجید کو آپ پڑھیں تو اس میں یہ آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ ان لوگوں کو جنگ کی اجازت دے دی گئی ہے جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور یقیناً اللہ کی مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ناحق ان کے گھروں سے نکال باہر کیا گیا ہے، اور یہ محض اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ بعض لوگوں کی جہاد کے ذریعے بعض ظالموں کی سرکوبی نہ کرتا تو خانقاہیں، گرجے، عبادت گاہیں اور مساجد
جن میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے مسمار کر دی جاتی. اللہ ان لوگوں کی مدد ضرور کرے گا، اور جو اس کی مدد کریں گے یقیناً اللہ بہت طاقتور اور زبردست ہے. اس میں آپ اگر یہ اسٹڈی آپ کریں کہ سورۃ الحج کی، اس کا لیکچر بھی آپ اس میں موجود ہے، آپ یہیں پہ کلک کر سکتے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حج کا حکم دیا گیا تھا. اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں یہ سوال تھا کہ جناب ہم تو حج کرنا چاہتے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن اب یہ ہم جائیں گے تو جو مکہ والے ہیں وہ ہمیں روک لیں گے، ہم سے جنگ کریں گے، تو جناب ہم کریں کیا؟ یہ ایک سوال تھا. تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اگر ایسا ہو تو آپ ان سے جنگ کر سکیں گے، آپ کو اجازت ہے. اور اب تک جہاد کی اجازت نہیں تھی، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، اب کر سکتے ہیں. اب مشرکین مکہ نے جب مدینہ منورہ میں پھر وہ گریلا جنگیں اور چوریاں اور ڈکیتی کرنی شروع کی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی حکم تھا، تو یہ دیا گیا کہ چلیں پھر اب ان پہ چیلنج یہ کر دیں تاکہ یہ مدینہ منورہ پہ حملہ نہ کریں، کہ مشرکین مکہ مکرمہ کی یہ تجارتی قافلوں کو روک دیجیے. یعنی اب